بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ دوسری دلیل اس بات کی کہ انگور کے رس میں ابال آ جائے تو خمر کی طرح ہے، اور خمر کی طرح ہونے کی وجہ سے اس کو بھی نجس مانا جائے گا، جس طرح خمر کو نجس مانا گیا ہے اس اب ابال آنے والے رس کو بھی نجس مانیں گے۔ اس کی جو ہے دوسری دلیل جو ہے پیش کرنے سے پہلے یہ دلیل تھی، لیکن اس دلیل کو پہلے نمبر پر جو رد کیا گیا وہ یہ رد کیا گیا کہ نہیں، جو ابال آتا ہے اس کی دو قسمیں، ایک مسکر ہوتا ہے، غیر مسکر ہوتا ہے۔ تو جو خمر کہا گیا وہ مسکر کو کہا گیا، کوئی نہ کہا کہ نہیں یہاں مسکر کا لفظ جو ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے، کہاں سے لے کر آ گیا آپ نے، تو کل اس کو دور کر دیا۔ اس جو ہے دلیل بختج کو یہ ثابت کیا گیا تھا کہ بختج جو ہے خمر سے تعبیر کیا امام نے، اس کا مطلب خمر نجس ہے تو بختج بھی نجس ہوگا۔ جواب دیا گیا کہ نہیں، بختج خالی مسکر کو کہتے ہیں، اس لیے جو ہے وہ نجس اور خمر کے باب میں ہے، لیکن چونکہ ہماری بحث اس انگور کے رس سے جس میں ابال آ جائے، جس میں نشہ بھی نہیں ہے، وہ کہاں نجس ثابت ہوا، وہ ثابت نہیں ہوا۔ تو آخوئی نہ کہا کہ نہیں، یہ لفظ بختج اس کے اندر مسکر کا لفظ شامل نہیں ہے، مطلق ہے، کوئی بھی انگور کے رس میں ابال آ جائے اس کو خمر سے تعبیر کیا امام نے، اس کا نتیجہ نجاست ثابت ہونا چاہیے، اس لیے یہ پہلا والا رد قابل قبول نہیں ہے۔ دوسرا رد پیش کر رہے ہیں، دوسرا رد دلیل کیا تھی کہ بختج کو خمر سے تعبیر کیا ہے، اب اس کو رد کریں گے۔ خمر نجس ہے تو بختج بھی نجس ہونا چاہیے۔ کہتے اس کا رد یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہم عرض کرتے ہیں کہ جناب کلینی علیہ رحمہ ان سے بھی جب یہی والی روایت نقل کی گئی تو اس روایت کے نقل کرنے میں بختج کو خمر کے لفظ سے تعبیر نہیں کیا گیا، بلکہ خالی لا تشربہ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا، خمر کا لفظ ہے ہی نہیں وہاں پر۔ کلینی علیہ الرحمہ کی روایت کے اندر خمر کا لفظ ہی نہیں ہے، خالی کا لا تشربہ، جب ابال آ جائے بختج میں تو آپ اس کو نہ پیو، تو حرام کی طرف اشارہ ہے، نجس کی طرف تو اشارہ نہیں ہے، خمر کا لفظ ہی نہیں ہے وہاں پر۔ تو ایک بات تو یہ کہ خمر کا لفظ نہیں ہے، بس اس لیے جب خمر کا لفظ نہیں ہے تو عصیر عنبی جس میں ابال آ جائے اس کی نجاست کے اوپر کوئی دلالت نہیں کرتا ہے، صرف حرام ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ ہاں البتہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے جو روایت نقل کی ہے تہذیب میں، وہ روایت خمر کے لفظ پر مشتمل ہے، اس میں ہے خمر لا تشربہ، یہ ابال آ جائے تو خمر ہے اس کو نہ پیو، خمر کا لفظ وہاں پر شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے کتاب تہذیب میں ذکر کیا ہے۔ کلینی علیہ الرحمہ کی روایت میں خمر کا لفظ نہیں ہے، شیخ طوسی علیہ الرحمہ کی کتاب کے اندر خمر کا لفظ موجود ہے۔ ایک ایک لفظ سے جو مسئلہ بدل جاتا ہے نا، مسئلے میں تبدیلی ہو جاتی ایک دم، اس لیے کہتے ہیں کہ معصوم کے جو عین الفاظ ہیں اس کو روایت میں محفوظ کرنا ضروری ہے، اگر آگے پیچھے کر دیں، لفظ ہم اپنی مرضی سے بدل دیں تو یہ خود روایت میں خیانت ہے نا۔
معصوم کے الفاظ کی اپنی سیٹنگ ہوا کرتی، بلکہ دعاؤں میں بھی یہی ہے کہ جو معصوم نے اگر کسی جگہ پر دعاؤں کے اندر لکھا ہوا وہی چیز آپ رکھو، اگر آپ اس کی جگہ پر کوئی چیز بدل کر کے لے کر آ جائیں گے تو اس کے اندر وہ اثر نہیں رہے گا جو معصوم نے دعا کے اندر جو خاص الفاظ بتائیں اور خاص سیٹنگ بتائی ہوئی ہے۔ جیسے آپ کے سامنے پیش کر دیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب۔ اب قلوب کے آگے جو ہے کچھ لوگ بڑھا دیں قلوب والابصار، یہ ابصار کا لفظ نہیں ہے روایت کے اندر، یعنی دعا کا لفظ، یہ اپنی طرف سے بڑھا دیتے ہیں، تو اس سے وہ دعا کا اپنا اثر نہیں رہے گا، ٹھیک ہے وہ ایک عام دعا ہو جائے گی، پھر اپنی جو ہے ہاں وہی اسی ہاں وہ میں اس پر بھی آ رہا ہوں، ابھی یہ پہلے لفظ آ جائے قلوب والابصار، یہ ابصار جو اپنی طرف سے بڑھا دیتے ہیں، جبکہ معصوم کی روایت کے اندر جو ہے وہ قلوب کا لفظ ہے، ابصار کا لفظ نہیں ہے۔ ہاں ثبت قلبی علی دینک، ثبت قلبی میں میرے دل کو ثابت قدم رکھ، یہ ثبت قلبی کا لفظ ہے۔ اب لوگ جو ثبت قلبی کو ثبت قلوب بنا کر دیتے ہیں، تو یہ لفظ معصوم کے لفظ کو بدل دیا اس نے، اس کا وہ اثر نہیں رہے گا۔ ہاں تو یہ چھوٹی سی مثال ہے کہ جس طرح ہے معصوم کی روایت بالکل اسی طرح رکھنا ہے، اگر آپ نے بدل دیا تو اس میں روایت کے اندر یہ آیا کہ اس کے پھر وہ اثرات نہیں رہیں گے جو ہم نے جو الفاظ سیٹ کر کے آپ کو بتایا، اس کے حساب سے پڑھو، یعنی کہتے ہیں ہاں ہاں جی جی۔ اس لیے روایت میں خاص تاکید کی گئی ہے، روایت میں خاص تاکید کی گئی کہ معصوم کے الفاظ کو تبدیل نہیں کرو، جیسا لفظ جہاں پر رکھا ہو بالکل بعینہ ہی او بہو نقل کرو، ورنہ خیانت ہے۔ معصوم کے الفاظ کو تبدیل نہیں کرو، نہ آگے کرو نہ پیچھے کرو، نہ کوئی لفظ کی وجہ مترادف لفظ رکھو یا اپنے معنی والا لفظ رکھو، یہ نہیں کرو۔ یعنی کیا کہیں ان کی مرضی ہے، اب کیا کہیں، ہم نے تو بتا دیا کہ اس کا وہ اثر نہیں ہوگا، یعنی پھر جو معصوم کے الفاظ ہے بس اس میں اثر رکھا ہے۔ ہاں ہاں جی جی، یعنی اشکال نہیں ہے کہ اپنی طرف سے دعا ہو جائے گی، لیکن معصوم کے الفاظ والی دعا نہیں ہوگی، پھر وہ اپنی طرف سے ہو جائے گی۔ ہاں اچھا، اس کے اندر جو ہے زیادہ کرنے میں، جیسے کچھ وظیفہ دے نا 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ جو ہے یا 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے اندر ایک جو ہے اچھا نسخہ یہ ہے کہ آدمی آگے پیچھے کر جاتا ہے، کبھی بھول جاتا ہے، کبھی جو ہے کچھ چیزیں دے دیتا ہے، تو یہ نیت کر لے پہلے سے کہ میں 313 کی نیت کرتا ہوں، اگر زیادہ ہو جائے تو 313 کے علاوہ وہ ہے، یہ نیت کر لے تو 313 پوری ہو جائیں گی، زیادہ بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یعنی ہاں خیر، یہاں دوسری طرف جا رہے ہیں، وہ قیاس بھی نہیں کرنا ہے، دوسری اور بات ہے یہاں پر۔ تو اصل کہتے ہیں اور کلینی کی روایت کافی میں لفظ خمر نہیں ہے، اور آغا شیخ طوسی علیہ رحمہ کی کتاب تہذیب میں خمر کا لفظ مجھے خمر لا تشرب ہو، یہ لفظ ہے کہ شراب ہے، ابال آ جانے کے بعد مختج، اس کو نہ پیو، نہ پینے کے ساتھ خمر کا لفظ موجود ہے وہاں پر۔
یہ معصوم سے دعا آئی ہے نہیں جی. خیر تو اب جو ہے آگے چلتے ہیں. کمال کی بات تو یہ ہے کہ جناب وافی اور وسائل کی دو کتاب، دو بزرگوار نے اس لفظ خامر کو روایت نہیں کیا ہے، لفظ خامر کو روایت نہیں کیا ہے، جبکہ نسبت دی شیخ طوسی علیہ رحمہ کی، نسبت شیخ طوسی کی طرف دے رہے اور لفظ خمر کو نقل نہیں کیا ہے. تو دیکھا روایت شیخ طوسی میں خمر موجود ہے، اس کے باوجود ان دونوں نے جب جو ہے شیخ طوسی کی طرف نسبت دیتے ہوئے روایت نقل کی تو وہاں پر خمر کا لفظ نہیں لکھا ہے. تو یہ جو ہے اس کی وجہ سے صاحب ہدایت تعجب کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا کہ نقل شیخ طوسی سے کر رہے ہیں اور خمر کا لفظ نقل نہیں کر رہے ہیں. یہ کیسا نقل کرنا ہے؟ یعنی صاحب ہدایت تعجب کر رہے صاحب وافی اور صاحب وسائل سے کہ بھئی یہ شیخ طوسی سے نقل کرنے کے باوجود خمر کے لفظ کو کیوں ذکر نہیں کیا انہوں نے؟ یہ تو بہت بڑی خطا ہے. اب وہ نقل کرنا خالی لکھنا ہے. اگر لفظ خمر موجود ہو تو اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے کہ انگور کے رس میں ابال آ جائے تو خمر ہے، تو خمر چونکہ نجس ہے اس لیے ابال آنے کے بعد یہ انگور کا رس بھی نجس ہو جائے گا، استدلال کیا جا سکتا ہے. اس خمر کے لفظ میں بڑا اثر ہے، یعنی اس کو کیوں چھوڑ دیا گیا ہے؟ ہاں تو اب تو جو ہے بڑا مسئلہ بن گیا ہے. خمر کا لفظ لے یا خمر کا لفظ نہ لے. اور شیخ طوسی علیہ رحمہ کی روایت میں خمر کا لفظ ہے، آغا کلینی علیہ رحمہ کی روایت میں خمر کا لفظ نہیں ہے. تو اب کس کو مقدم قرار دیں گے؟ خمر کا لفظ مانتے ہیں تو انگور کے رس میں ابال آ جائے تو وہ بھی نجس ہو جائے گا. خمر کا لفظ نہیں مانتے تو خمر ہی نہیں ہے تو اس کی نجاست ثابت نہیں ہوتی. تو خمر کے لفظ میں اتنا فتوے میں جو ہے وہ تبدیلی واقع ہو جاتی ہے. تو اب کیا کریں؟ خمر کا لفظ لیں یا نہ لیں؟ اب اس پر بحث شروع ہوگی کہ خمر کا لفظ لینا ہے یا نہیں لینا ہے. اس پر جو ہے ایک لمبی چوڑی گفتگو ہے، اس کو آپ قانونی لحاظ سے ملاحظہ کریں، اصول کے لحاظ سے ملاحظہ کریں. اب آئیے وہ اصول کے لحاظ سے اور علم رجال کے لحاظ سے یوں ہے کہ روایت شیخ طوسی علیہ رحمہ تعارض کر رہی ہے روایت کلینی علیہ رحمہ سے، اور اصل عدم زیادہ، اصل یہ کہ زیادہ نہیں ہے، یہ مقدم ہے اصل عدم نقیصہ پر. عدم زیادہ کا مطلب یہ کہ خمر کا لفظ زیادہ نہیں آیا ہے. عدم نقیصہ کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر خمر کا لفظ ذکر نہیں کیا گیا ہے وہاں پر ناقص نہیں ہے، یعنی خمر کا لفظ نہیں ہے. عدم زیادہ خمر کو ثابت کر رہا ہے اور عدم نقیصہ خمر کے نہ ہونے کو ثابت کر رہا ہے. بس دو اصل ہے، اصل عدم زیادہ، اصل عدم نقیصہ. تو یہاں پر اصل عدم زیادہ مقدم اصل عدم نقیصہ پر. کیوں اصل عدم زیادہ کیوں مقدم اصل عدم نقیصہ پر؟ کہتے اس لیے کہ عقلاء کی بنا اس بات پر ہے کہ وہ زیادتی والی چیز پر عمل کیا کرتے ہیں، اس لیے کہ غفلت چھوٹ زیادہ
چھوٹ جانے میں زیادہ ہے، غفلت زیادہ کرنے میں کم ہوا کرتی ہے۔ غفلت جو ہے، کوئی آدمی غفلت سے ایک چیز زیادہ بڑھا دے وہ کم ہوا کرتا ہے، کسی لکھنے میں زیادہ کر دے وہ کم ہوا کرتا ہے۔ غفلت بھول جانے میں زیادہ ہوتی ہے، آدمی جو روایت کسی سے سنی اس میں سے کچھ چیزیں بھول گیا آدمی، تو کچھ چیزیں بھول جانا زیادہ ہے، بڑھا دینا غفلت سے یہ کم ہے۔ تو اصل عدم زیادہ مقدم اصل عدم نقیصہ پر، کیونکہ عقلاء کی بنا زیادتی پر عمل کرنا ہے، کیونکہ اصل عدم غفلت طرف زیادتی میں اقویٰ ہے، اصل عدم غفلت طرف نقیصہ کی نسبت سے، بس اس لیے زیادتی مقدم ہوگی۔ دیکھیں بس انسان کبھی کبھی بھول جایا کرتا ہے اور اپنے لفظ کو یا دو لفظ کو ناقص کر دیا کرتا ہے، اما کبھی انسان بھول کر کے روایت میں لفظ کو زیادہ بھی کر دیا کرتا ہے، ایک کلمے کو یا دو کلمے کو، لیکن یہ زیادہ کرنا بعید ہے اس کی نسبت سے کہ انسان بھول جائے اور بھول کر کے کم کر دے۔ کم کرنا زیادہ پایا جاتا ہے اور زیادہ کرنا بہت کم ہوا کرتا، بعید ہوا کرتا ہے۔ اس لیے اصل عدم زیادہ مقدم اصل عدم نقیصہ پر، عقلاء کی روش کے اعتبار سے۔ بس اس تقدیم کا تقاضا یہ ہے کہ ہم شیخ طوسی علیہ الرحمہ کی روایت کو شیخ کلینی علیہ الرحمہ کی روایت پر مقدم قرار دیں گے اور خمر کے لفظ کو شامل کریں گے۔ یہ ساری گفتگو کا نتیجہ کیا نکلا کہ خمر کے لفظ کو شامل کریں گے اصل عدم زیادہ کی وجہ سے۔ لیکن بس اس لحاظ سے تو شیخ طوسی کی روایت مقدم ہوگی خمر والی ہے، لیکن یہ علم رجال میں بہت معروف ہے کہ کلینی علیہ الرحمہ روایت کے نقل کرنے میں بہت مضبوط آدمی ہے۔ انہوں نے یہ کتاب 20 سال کی محنت سے اصول کافی لکھی، 20 سال کی محنت، جبکہ شیخ طوسی نے 3-4 سال میں یہ کتاب لکھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس مرجعیت کا مقام بھی تھا، قاضی القضات بھی تھے، اہل سنت کے بھی سارے مکاتب فکر کے لوگ انہی کو مرجع مانتے تھے، آغا شیخ طوسی کو۔ تو ان کے پاس اتنی ساری مشغولیت تھی اور جلدی جلدی میں لکھی، تو وہ مضبوطی ان کی کتاب میں پیدا نہیں ہوئی ہے۔ اس لیے جو ہے مضبوطیت کے لحاظ سے شیخ طوسی، شیخ کلینی علیہ الرحمہ بالکل تمام چاروں کتابوں کے اندر مشہور ہے کہ ان کی کتاب بہت سنبھل کے، بہت احتیاط سے، بہت سوچ سمجھ کے، بہت ہی فراغت کے اندر بڑی آرام سے کتاب لکھی گئی ہے۔ 20 سال لگائے آغا کلینی، یعقوب کلینی علیہ الرحمہ نے کتاب کافی کو لکھنے میں بہت احتیاط سے کتاب لکھی ہے اور بہت مضبوط کتاب لکھی ہے۔ اس لیے اضبطیت کے لحاظ سے کلینی مقدم ہے، روایت میں اصل عدم زیادتی کے لحاظ سے شیخ طوسی کی روایت مقدم۔ دو اصل ایک دوسرے کے ساتھ، اصالت الاسبدیت اس کو لیں یا اصل عدم زیادتی کو لیں، دونوں میں ٹکراؤ پھر ہو جاتا ہے، دونوں کے اندر پھر ٹکراؤ ہو گیا۔ اب کیا کریں؟ یہ ٹکراؤ کے نتیجے میں جب دونوں کے اندر یہ ٹکراؤ ہو رہا ہے تو پھر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تعارض کی صورت میں رجوع کریں گے قاعدہ طہارت کی طرف، اور قاعدہ طہارت تقاضا کرتا ہے کہ خمر کا لفظ نہ لایا جائے، اور اس کے نتیجے کے اندر خمر کا لفظ جب نہیں لائیں گے
تو ابال آ جانے کے بعد انگور کا رس پاک رہے گا اگرچہ کہ پینا حرام ہے. یہ آخر میں نتیجہ آتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم.